ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی زندگی تمام جہانوں کے لیے باعث امن اور رحمت ہے۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ہمیشہ آپ کو تکلیف دی۔ اور فتح مکہ کا دن بہترین مثال ہے۔ یہ دیکھیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بدلہ نہیں بلکہ معاف کیا جائے گا، امن کیا جائے گا۔ آپ نے جنگ میں بھی امن پر مبنی سارے رولز دیے، کہا کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچی کو قتل نہیں کرنا، کسی جانور کو ضائع نہیں کرنا، فصل نہیں کاٹنی، بزرگوں کو نہیں مارنا۔ ہائے ماشاءاللہ، حتیٰ کہ جو غیر مسلم پادری اور اسکالرز تھے نا، ان کو بھی نہیں قتل کرنا۔ کیا بات ہے! یہ اس رحمت کا عملی نمونہ ہے ناظرین۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ میں آپ کو کہوں گی پیس فار آل نیشن ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارا موضوع بھی جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ آف پیس، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے سب سے پہلا سوال بھی میں امجد صاحب آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عرب معاشرے میں جو جنگ تھیں ان سب کو ختم کیا اور امن کا معاشرہ بنا دیا؟ سب سے پہلے آپ بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے، یعنی اللہ کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ رحمت الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت الہی کا مظہر اس کائنات میں اتم اور کامل و اکمل مظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ رحمان سے مراد یہ ہے سبھی کے لیے اللہ رحمت رکھتا ہے، بے شک، اور اور رحیم سے مراد ہے کہ خاص طبقے کے لیے، مومنین کے لیے اللہ جو ہے وہ رحیم ہے۔ اچھا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم جب پڑھتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، یعنی سبھی کے لیے رحمت سبھی کے لیے، بے شک، جس میں کافر بھی شامل ہیں، جس میں منافق بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں اس میں۔ جی، اور رحیم جو ہے وہ خاص پروٹوکول ہے، اچھا، یہ پروٹوکول ہے۔ اور قرآن کریم کی یہی دو صفات ہیں کہ قرآن کریم ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے بھی، للناس، سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے للمتقین، جی، متقین کے لیے بھی۔ اسی طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ سب کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، کیونکہ کفار کو بھی ایڈریس کرتے تھے، وہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ رحمت للعالمین، ماشاءاللہ، ہر شے کے لیے رحمت ہے۔ یہ رحمان کی جو ہے مظہر ہے۔ بے شک، اور اسی طرح مومنین کے لیے رؤوف و رحیم ہے، بالمومنین، المومنین کے لیے جو ہے رؤوف و رحیم ہے۔ ماشاءاللہ، تو پتہ یہ چلا رحیم کا مظہر ہے یہاں۔ لہٰذا ان دونوں صفتوں کا جب مظہر قرار پائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا سورج موجود ہو اور روشنی موجود نہ ہو، بے شک۔ میں امکان پذیر نہیں۔ یہ بھی چاہیے تھی کہ اس بات کو ضرور ایڈ کریں کہ عرب کے معاشرے میں ادھر جب امن انہوں نے ایسے پھیلا دیا تو کس طرح پھیلایا تھا، کیا کوششیں تھیں، کیسے کیا؟ پلیز بیان کیجیے گا۔ پہلے تو اس معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں اور دوسری اہل سنت کی کتابوں میں بھی خطبات موجود ہیں امیر المومنین کے، جس میں فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور پذیر ہوئے اس دنیا میں، مبعوث ہوئے اس دنیا میں، بلکہ دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت لوگ مختلف مشکلات میں گرے ہوئے تھے، بلکہ گرائی کی اس حد تک پہنچ چکے تھے، نابودی کے عالم تک پہنچ چکے تھے جب رسول اللہ ظہور پذیر ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو وہ عالم کیا تھا؟ امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے مختلف ملتوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف قوموں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف پستیوں میں، اعتقادی پستیوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف خداؤں کی پرستش کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کے اندر کوئی ملحد تھا، کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کی یہ کیفیت تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ برسوں ان کی جنگیں چلتی رہتی تھی۔